السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے کے اہم نکات دیکھیں گے۔ 5ویں پارے میں صرف سورۃ النساء ہے، چونکہ سورۃ النساء جو ہے وہ 4 سپارے سے آخری پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور 6 سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، تو 5واں سپارہ جو ہے وہ سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اگر ہم چند ایک نکات دیکھتے ہیں جو 5ویں سپارے کے اندر ہے، تو اس میں پہلی چیز، پہلے مسائل جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ حقوق زوجین کا اور ان کے درمیان جو مراتب ہیں ان کا، اور اگر ان کے آپس میں اختلاف ہو جائیں تو اختلافات کے حل کا، یعنی تنازعات کے حل کا یا کانفلکٹ ریزالو کرنے کے جو طریقہ کار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی طور پہ 5ویں پارے میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے نکاح کے معاملات کا، چونکہ گزشتہ آیت جو آپ نے کل آخری آیت دیکھی تھی، وہ آیت وہ رشتہ داروں کے بارے میں تھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کو سب کو ذکر کر کے قرآن نے یہ بات کہی ہے آگے کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو رشتے ہیں ان سب سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب جب ان سے نکاح ہو سکتا ہے تو نکاح کی کچھ شرائط بھی ہوں گی۔ وہ شرائط تقریباً 4 یہاں پہ بطور خاص ذکر کی ہیں۔ پہلی کہا کہ ان تبتغوا، یہ کہ تم ایجاب و قبول کرو۔ پہلی شرط یہ ہے، ایسا نہیں ہے کسی کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا کہ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے، جبر نہیں ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، رائے لی جائے گی اور پھر نکاح کیا جائے گا ان کی آمادگی کے ساتھ۔ ان تبتغوا باموالکم، یعنی دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح میں مہر کی ادائیگی ہوگی، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہوگا کہ خرچ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ مرد کی جانب سے لی جائے گی، مناسب خرچ، جو ظاہری بات ہے کہ جو خود کھائے گا وہ کھلائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت خام خواہ کہہ دے کہ بھائی آپ مجھے اتنا دیں گے، اور وہ آج کل کا جو رسم ہے لکھوانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لکھوانا، اس طریقے کی چیزوں کو لکھوانا، جو آبزرویشن ہے میری اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر امید کے ساتھ ہی رکھنی چاہیے۔ اگر آپ لکھوانے بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنے پیسے میں سے دو گے منتھلی، پھر اے ہو جائے گا، پھر ٹوٹے گا تو اے ہو جائے گا، اس طرح کی جو شرائط ہیں ہمیں سلف سے نہیں ملتی، یعنی ایسی چیزیں نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں اخلاقی طور پہ آپ نے یہ جانچ کے ہی کرنا ہوتا ہے۔ البتہ جو بیسک رسپانسبلٹی ہے، جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا پہناؤ، یہ تو بیسک الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے آپ کو قوام بنایا ہے اس کے انڈر یہ ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ نے مال خرچ کرنا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں میں نہیں خرچ کرنا، تسی خرچ کرو۔ عورت اس لیے جو کماتی ہے وہ سب سے پہلے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ کما لیتی ہے تو اس سے لیا نہیں جائے گا، اس سے گھر کا خرچہ چلایا نہیں جائے گا۔ کوئی چلانا چاہتا ہے تو پھر کچھ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ باقی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی آپ عائد نہیں کر سکتے کہ آپ کی ذمہ داری ہے میں گھر بیٹھا بچوں کو سنبھالنا، تسی جا کے کما کے لے کے آؤ۔ یہ طریقہ اسلامک پرسپیکٹو سے جائز بھی نہیں ہے، مستحسن بھی نہیں ہے، اور اصولی طور پہ بھی مخالف ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے۔ پھر کہا کہ محسنین، جو آپ شادی کرنے لگے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ بھائی 2 راتاں 5 10 دن، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال اتنے میں رہنا، اس واسطے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے آپ کو دائمی ذہن کے ساتھ اس کو رکھنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، عورت کی سائڈ سے بھی اور مرد کی طرف سے۔ غیر مسافہین، خواہشات پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو کہ صرف خواہش پوری کرنا ہے اور آپ نے چھوڑ دینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو نکاح ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جس کو سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایسی، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری جب کندھوں پہ پڑتی ہے، اس
کا اندازہ پہلے انسان کو نہیں ہوتا، جب پڑ جاتی ہے اس کی ذمہ داری پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اسلام نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ بات کی ہے۔ پھر جو قوامیت ہے، یعنی مرد کو کہا کہ آپ قوام ہیں، اور بلکہ عورت کو اور مرد کو یہ نصیحت کی گئی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ کوئی بندہ یہ خواہش نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی چیز دی ہے تو وہ یہ خواہش نہ کرے کہ اس کو کیوں نہیں دی، مجھے دے دیتے، ہم برابر ہونے چاہیے، مرد ایسے ہونا چاہیے، عورتیں ایسے کیوں نہیں ہیں، عورتیں آپ زیادہ ہیں ہم کم ہیں، فلاں زیادہ ہے فلاں کم ہے۔ اس طرح کی جو بحث و مباحثہ ہے دین کے معاملے میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی ذمہ داری اگر عورت کے ذمہ لگائی ہے اور کوئی ذمہ داری مرد کے ذمہ لگائی ہے، وہ سب حکمتوں سے بھرپور ہے۔ اس کے بغیر زمانہ چل نہیں سکتا تھا، خاندان چل نہیں سکتا تھا۔ عورت کے اندر کچھ اور کوالٹیز رکھی ہیں جو مرد کے اندر نہیں ہیں، اور کچھ مرد کے اندر رکھی ہیں جو عورت کے اندر نہیں ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کے اوپر خار کھانا، حسد کرنے کی بجائے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ میرا حق میرا حق میرا حق، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ میری ذمہ داریاں میری ذمہ داریاں میری ذمہ داریاں وہ کیا ہیں۔ تو جو مغرب کے نعرے ہیں وہ میرا حق میرے حق والے نعرے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اسلام کے اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی انفارمیشن ہونا اور اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ایکسلنسی لیول پہ ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک کام ہے، اور پھر یہ خاندان آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے کے اوپر ہی تھوپتے رہیں کہ بھائی آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اور اپنی آپ کی ذمہ داریاں ماشاءاللہ سے لے لو، تو پھر آپ نے گھر چلا لیے، تو یہ بڑی اہم بات۔ اس لیے آگے کہا کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن۔ اور خاوند اور بیوی ایک گھر میں جب رہتے ہیں تو ان میں آپس میں ظاہری بات ہے تنازع ہو جاتا ہے، باتیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ ان باتوں کو پہلے تو روم تک رکھا جائے، کسی کے ساتھ شیئر نہ کی جائے، اور جس حد تک ہو سکے اس میں صلح کی طرف جائے۔ قرآن نے کہا اسی بارے میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ صلح میں خیر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ خاوند اور بیوی کے مابین ایسی لڑائی ہو کہ دو خاندان آپس میں ٹوٹ جائیں۔ صلح 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 اس میں خیر ہے، اور اگر بالفرض آپس میں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کے معاملے میں میں تمہیں ڈراتا ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ ایسے وہ تھوڑی جو ہے نا وہ فلاں چیز یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے میرے موافق نہیں ہے، اس کو پکڑ کے سیدھا کر دوں، ٹھیک ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا بھائی، سمجھ رہے ہیں، سیدھا نہیں ہو سکتا، بالکل آپ کے موافق نہیں ہو سکتا، مزاج میں فرق ہوگا، اسی مزاج کے ساتھ آپ کو قبول کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ظاہری بات ہے تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلی لانی بھی پڑتی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے، طرفین سے ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں بالکل ایسے سیدھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو تم ان کو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں۔ اس لیے کچھ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں تدریجاً ٹھیک کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن آئے، آپ نے کہا یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ لڑ پڑیں، آپ بے وقوف ہوں گے بھائی، آپ کو تو پھر کانفلکٹ ریزالو کے طریقے نہیں آتے، تو آپ کو تدریجاً حل کرنا پڑے گا۔ تدریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ، آپ پہلے لائٹ سے سٹیپ لیں گے جو فیل ہی نہ ہو، اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ۔ چیزیں بہت سی زندگی میں تدریجاً حل ہوتی ہیں، ایک دن میں نہ شراب حرام ہوئی ہے، نہ ایک دن میں ماشاءاللہ سے ابو بکر اور عمر پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے پہلے دن ہی کہا کہ اچھا ہم بن جاتے ہیں۔ ان کو ان کی پرورش کرنے کے لیے، ان کو توحید اور معاملات سلجھانے کے لیے ٹائم لگا، پھر وہ لیڈرشپ تیار ہوئی۔ اس لیے یہ محبت اور پیار کے رشتے ہیں، ان کو محبت اور پیار کے ساتھ ہی رکھا جانا چاہیے، اور قرآن نے اس کو ایسے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے مابین کوئی تنازع ہوتا ہے، نشوز قائم ہوتا ہے، تو پھر اس کا حل کرنے کا طریقہ ہے، پہلا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم بڑے محبت سے انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھ آئے تو کچھ بستروں سے الگ رہو، اگر نہ پھر بھی سمجھ آئے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ پھر اگلا یہ ہے کہ کچھ سزا دو، اور سزا بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے ان کو نشان پڑ جائے، اور اس کے اوپر بھی علماء کا موقف ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں، آپ نے حکمتیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ وقت کے تقاضے کیا ہیں،
سم ٹائم کوئی سٹیپ آپ کو مائنس بھی کرنا پڑتا ہے. آفٹر دیٹ اس کے بعد اگر پھر بھی معاملہ ریزالو نہیں ہوتا تو تعلق توڑنا نہیں ہے. پھر بھی قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر اب بھی آپس میں آپ لوگوں کا نہیں بن پا رہا تو فَبَعْثُوا أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهِ وَأَحَدًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آپ اس طرف سے ایک بندہ بلائیں، یعنی ان کے خاندان سے ایک سمجھدار، عقل مند، دانا، وقار سے بھرپور شخص جو لڑائی جھگڑے فساد کروانا نہ جانتا ہو بلکہ اس کو ریزالو کروانا جانتا ہو، اس کو بلوائیں. ایک اس خاندان سے بلائیں، دونوں کو آپس میں بٹھائیں. اگر یہ لوگ صلح پہ آمادگی اختیار کرنا چاہیں گے تو صلح ہو جائے گی، اور صلح تمہارے لیے بہتر ہے. لڑائیاں بہتر نہیں ہیں، جھگڑے بہتر نہیں ہیں، عقل مندی اور دانائی نہیں ہے. خاندانی نظام میں اسلام نے اسی اصول کو سامنے رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن خاوند اور بیوی کے معاملات میں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. آپ نے کہا کہ یہاں پہ کبھی کبھار آپ کو کہیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تعلق قائم رکھنے کے لیے، تو آپ بول لیجئے، اس تعلق کو توڑیے مت. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان کا سب سے زیادہ خوش ہونا صرف اسی بات کے اوپر ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے اگر ان کے درمیان طلاق ہو جائے تو وہ جو بڑا شیطان ہے نا، ان کے ابا جی جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں چھوٹے شیطان کو، کہتے ہیں آپ جڑا کام کر کے آئے نا ایویں دا کام کسی نے نہیں کیتا، تو انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے. باقی شیطانوں کو کہتے ہیں تو انہوں نے پتہ نہیں کام کیویں کریدا ہے، ایویں نبھائی دی ہے ڈیوٹی. ٹھیک ہے، تو یہ حساب کتاب ہے شیطان کا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو رشتہ ہے یہ کتنا سینسٹیو ہے. اس کو بالکل ہلکا نہیں لینا چاہیے. اس میں بہت زیادہ وقار چاہیے، بہت زیادہ صبر چاہیے اور استقامت چاہیے. اسی کے بعد آپ دیکھیں شروع صورت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے مردوں کو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ کو 4 میکسیمم شادیوں کی اجازت ہے ایک ٹائم میں. لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا 5ویں سپارے میں اسی بات کو کمپلیٹ کچھ اس طریقے سے کیا گیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. آپ نے کبھی بھی عدل سے نہیں ہٹنا. اگر آپ عدل سے ہٹتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کو 2 شادیاں کرنے کا تو پتہ ہے لیکن عدل کا نہیں پتہ. اور عدل کوئی بھی شخص کسی کے اوپر آسانی کے ساتھ الزام لگا سکتا ہے کہ یار یہ عادل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عادل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تو بیٹھے بیٹھے ہیں، لوگ ایسے مفتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ایسے الزام لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر وہ عدل ہی نہیں کیا تھا. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہر ممکن انسان کی کوشش یہ ہو کہ جو لباس اس کو لے کے دے اسی طرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیم کڑھائی والا اتنے لے کے دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اسی جو ہے نا وہ لیول کا، آپ سمجھتے ہیں، وہی اس طرح کی چیز، اسی ٹائپ کی چیز، اسی قیمت کے لگ بھگ قیمت وہ آپ نے وہاں لے کے دے دیں. جو کھانا آپ مناسب یہاں کھاتے ہیں وہاں پہ بھی کھایا کریں. ٹھیک ہے، جتنا خرچہ یہاں پہ آپ لے رہے ہیں اتنا خرچہ وہاں پہ بھی دیں. ان چیزوں میں عدل ہو سکتا ہے. باقی صحبت میں اس طرح کے معاملات میں عدل نہیں ہو سکتا، وہاں پہ جھکاؤ ہو جاتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد اسی بارے میں یہ بات بھی کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، اور بطور خاص رسول اللہ کی جو اطاعت ہے، یہ انتہائی قیمتی چیز ہے. نبیوں کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ الا لیطاع باذن اللہ، کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. بلکہ یہ بات کہی گئی کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مترادف ہے، اور اسی بارے میں یہ بات کہی گئی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے اللہ کے رسول، ہم اس شخص کو مومن نہیں مانتے جو شخص آپ کے معاملات میں آپ کو حاکم، منصف، جج، قاضی، آپ کی بات کو فائنل اتھارٹی نہیں مانتا. ہم اس کو مومن ہی نہیں مانتے. اس لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو یا اللہ کی اطاعت ہو، یہ انکنڈیشنل ہے، اور اسی طریقے سے یہ مطلق ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کی جائے گی، رسول اللہ کی بھی کی جائے گی. لیکن اولی الامر کی بات کی قرآن کریم نے یہیں پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر میں وہ تمام حاکم وقت بھی آتے ہیں، فقہا بھی آتے ہیں، ائمہ بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں. ان کی اطاعت ایبسلیوٹ نہیں ہے، ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے، اور وہ کنڈیشن تب تک ہے جب تک آپس میں تنازع نہ ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ،
اگر تنازع ہو جائے، کوئی کہے میرے امام نے یہ کہا، اس کے امام نے یہ کہا، میرے حاکم نے یہ کہا، اس کے حاکم نے کہا، میرے بھائی نے یہ کہا، اس کے بھائی نے یہ کہا، تنازع ہوا، حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں ہے میرا امام سچا، تیرا امام جھوٹا، فلاں کی بات سچی، اس کی بات جھوٹی۔ حل قرآن نے خود پیش کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ اللہ اور اس کے رسول کے بات کی طرف لوٹائیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہی طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں نجات کے دار و مدار کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل سے تعلق آپ کا ہو، نجات اس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کا خاندان سید ہے اور آپ کا خاندان ارائی ہے، وہ جٹ برادری سے ہے اور وہ دوسری جو ہے نا وہ کسی اور برادری سے ہے، بٹ برادری سے ہے۔ یہ برادریاں برودریاں اور یہ چیزیں انسان کا عمل جب پیچھے چھوڑ جائے، اس کی کوئی نسبی کیفیت جو ہے اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ قرآن نے اس کو بڑا باشگاف انداز میں بیان کیا ہے اور قرآن کہتا ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہاری آرزوؤں کے مطابق بھی فیصلے نہیں ہوں گے اور اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق بھی فیصلے نہیں ہوں گے۔ آرزو کسی کی بھی نہیں چلے گی، ہاں وہ شخص جس نے ایمان لے کے آیا اور نیک عمل کیا اس کے لیے اجر ہے۔ اس کے بعد قتل خطا اور قتل عمد کا ذکر ہے۔ دیکھیں بھائی قتل کا جو معاملہ ہے نہایت دشوار، مشکل اور ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اگر قتل کرے اس کا تو بدلہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کے تحت ہے، اور اگر کسی شخص سے خطا سے بھی قتل ہو جائے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم نے اس کے اوپر کفارہ بھی عائد کیا ہے اور دیت بھی عائد کی ہے۔ کفارے میں کہا کہ یا تو تم جو ہے وہ ایک گردن آزاد کرو غلام کی، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کفارے میں تمہیں 2 ماہ کی شہرین متتابعین، 2 ماہ کے مسلسل تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور دوسرا دیت کا معاملہ 100 اونٹ، تھوڑی دیت نہیں، اس لیے یہ جو قتل کے معاملات ہیں اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے بعد شرک کی معافی نہیں ہے، قرآن کریم کی اس بارے میں بہت اہم آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر جہاد کی تیاری، کمزور مسلمانوں کی مدد، اور یہاں تک کہ خوف کی حالت میں بھی نماز کی ادائیگی، اور کہا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس سے نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر نظام عدل اور نظام قسط جو ہے، انصاف کا جو نظام ہے اسلام کا، اس کے اوپر قرآن نے بحث کی اور کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہیں امانت کے ان کو امانت دی جائے، اور تمہیں بھی ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ تمہارے والدین کے، تمہارے اپنے عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہیں تب بھی اسی فیصلے کے ساتھ رہنا چاہیے جو فیصلہ انصاف والا ہے۔ یہ انصاف اور قسط کا نظام ہے اسلام کا جو اسلام نے ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ منافقوں کی جو حالت ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے فیصلے کروانے کے لیے طاغوتی نظام کو پرائرٹائز کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے فیصلے کروائیں، ایسی عدالتوں سے، ایسے آرڈیننس سے، ایسی جگہوں سے فیصلے کروائے جائے جہاں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہوں گے، لیکن کہ یار اس سے فیصلے کروائیں۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے ورس 139 میں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ یہ لوگ وہاں اس لیے فیصلے کرواتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی شاید عزت مل جائے گی، اور ان کے ساتھ یاریاں بھی، منافقوں کی کفار کے ساتھ دوستیاں بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ یہاں ہمیں بڑی عزت ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ منافقوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور نماز کے لیے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی عبادات جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے، اچھا فلاں آئے گا چلو میں بھی چلے جانا، یراؤون الناس، دکھاوے کے لیے ان کی نمازیں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مذبذبین بین ذالک، نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، نہ پورا ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ وہ کہا نا کہ وہ کہتا ہے نا، شاعر کہتا ہے کہ امام مجھے روکے تو کھینچے ہیں مجھے کفر، ٹھیک ہے،
کعبہ میرے پیچھے تو کلیسا میرے آگے، وہ ان کی حالت ہوتی ہے کہ بھائی نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے۔ تو خیر صورتحال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ منافقوں کا جو انجام ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا، یعنی منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھے کر دے گا، اور ان کا انجام ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ جو ہے نا وہ جہنم کے نچلے درجے میں، درک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ضرور کی الا الذین تابوا، اس کے بعد اگر کوئی شخص منافقین کی اس کے اندر نشانیاں پائی جاتی تھی، اس نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، اخلاص قائم کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، مومن لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ آخری آیت پڑھیں نا، کتنی محبت والی آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں وہ عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کے آؤ، اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔